السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم احسان سے ہم اور آپ الحمدللہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ میں ہم داخل ہوئے. اللہ رب العزت کا فضل ہے. بندے کا کوئی عمل دخل نہیں، بندے کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ سب اللہ کے فضل سے. اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحم کیا، اللہ نے عافیت بخشی، تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ نصیب فرمایا. اب ہمارے مصروفیات، ہمارے گناہوں، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہم تو اپنی محنت مشقت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اس کی مثال یہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو اس کی شرارت پر ڈانٹتی ہے، مارتی ہے اور کہتی ہے کہ کھانا نہیں دوں گی، کہتی ہے کہ فلاں چیز نہیں دوں گی. اب تجھے کون کھلائے گا، کون پلائے گا، گھر میں تو داخل نہیں ہونا، گھر میں قدم نہیں رکھنا، میرے سامنے نہیں آنا. پھر کچھ دیر کے بعد روتی پلاتی پھر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، پھر بہانے بنا بنا کر کھانا کھلاتی ہے، بہانے بنا بنا کر اس کو اپنے گھر میں نصیحت کرتی رہتی ہے. یہ ایک ماں کی ممتا ہے. جس ماں نے اس کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے حملہ اپنے حمل کو، اپنے بوجھ کو اٹھایا ہے اور اپنے حمل کو اٹھایا ہے. 9 مہینے تک دن اور رات میں تڑپتی رہی، لیکن آنے والی اولاد کی محبت میں وہ اپنے غم کو، اپنے درد کو بھلا بیٹھی، اپنے غم کو، اپنے درد کو، اپنے تکلیف کو بھلا بیٹھی. پھر 2.5 سال تک اس نے اپنے خون جگر سے دودھ پلایا ہے. پھر راتوں بھر گرمی میں خود گرم
گرم سو کر بچے کو پنکھا کیا، اپنے آنچل سے ہوا دی، اور سردیوں میں خود بچے کو گرم آپ نے آغوش میں لیا اور خود ٹھنڈی کو برداشت کر لیا اور ٹھنڈا خود کھایا، بچے کو تر و تازہ کھلایا ہے۔ یہ سال بھر میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، عید کے دن ماں کے قدم چومنے، ماں کے قدم لینے کے لیے پہنچے تو ماں اپنے سال بھر کے غم کو، اپنے درد کو، اپنی اولاد کی نافرمانی کو بھلا کر دست شفقت اس کے سر پہ رکھ کر اس کو معاف کر کے اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے۔ یہ ایک ماں کی ممتا ہے، یہ ایک ماں کا پیار ہے، یہ ایک ماں کا لاڑ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر ماں ناراضگی میں بھی اس کو کھانا کھلا سکتی ہے تو وہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہوں پر نظر انداز کر کے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے۔ وہ ماں بہانے بنا بنا کر اس کو کھلاتی پلاتی ہے۔ وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کبھی رمضان، کبھی بقرعید، کبھی جمعہ، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی سحر، کبھی تہجد، کبھی مغرب، ایسے 3 کی موقع دے کر بہانے بنا بنا کر اللہ بندوں کو اپنے گھر پہ بلا کر مغفرت کا سامان بنا رہے ہیں، مغفرت کی تیاریاں کرا رہے ہیں ہمارے۔ یہ رمضان کا مہینہ دراصل نبی پاک علیہ السلام ہمارے حبیب کا صدقہ ہے، قرآن پاک کا صدقہ ہے۔ قرآن پاک کی وجہ سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسا مبارک مہینہ ہم کو نصیب فرمایا ہے جس کی عظمتیں، جس کا مقام، جس کے مرتبہ، جس کا درجہ پچھلے کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ایسا نازل نہیں کیا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایک مرد مجاہد 500 سال تک سامان جہاد کو اٹھا کر اپنے سر پہ لے کر سوار رہا، کبھی کسی موقع پر ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنے سفر کو ترک نہیں کیا تھا۔ تو صحابہ کہنے لگے ہم اس کے مقام تک کہاں پہنچ سکتے، اس کی عبادت تک ہم کہاں پہنچ سکتے، اس کے مرتبے تک ہم کہاں پہنچ سکتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی آیت نازل فرمائی، رمضان کا مبارک مہینہ دیا اور شب قدر کی مبارک رات دی اور کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل ہے۔ اگر جس کسی کو وہ رات مل جائے 83 ایئرز عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، 1000 رات کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بس کیا تھا، اس اپنے رمضان کے ذریعے سے امت کو اللہ نے ایسی عبادت کا موقع دیا، ایسی تلاوت کا موقع دیا، ایسے ذکر کا موقع دیا۔ پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول پیغمبر کی امت آئی ہے، ان سب امتوں میں اللہ نے امتیہ محمد کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ امت کا مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، امت کا مقام اور مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے قرآن کی صداقت پر عمل کرنے کی وجہ سے، امتی محمد کا مقام اور مرتبہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت کا مقام اور مرتبہ ایک دوسرے کی بھلائی کو پسند کرنے کی وجہ سے ہے، امت کا مقام اور مرتبہ ایک دوسرے کے برائی کو ہمدردی سے روکنے کی وجہ سے ہے۔ گویا ہمارا اور آپ کا معاشرہ، ہماری اور آپ کی محبت، ہمارا اور آپ کا مقام اللہ کے نزدیک ایک دوسرے کے خیال کرنے کی وجہ سے ہے، ایک دوسرے کے ادب کرنے کی وجہ سے ہے، ایک دوسرے کو صحیح رہبری کی تعلیم دینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے ایسا مبارک مقام امت کو عطا فرمایا ہے کہ ساری امتوں میں اللہ اس امت کا مقام مرتبہ بلند فرمایا۔ اس امت کو بھی کچھ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے،
بن مانگے بن سوال کیے ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے مقام اور مرتبے کو بلند اگر کیا ہے. ہمیں بھی تو اللہ کی عبادت ویسی کرنی چاہیے جیسے اللہ چاہتے ہیں. ہمیں بھی تلاوت ایسی کرنی چاہیے جیسے اللہ چاہتے ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہا قرآن کو ترتیل سے تلاوت کرو، قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کرو. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے محدثین امام حفص فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يَجُودُ الْقُرْآنَ عَاتِمٌ. قرآن پاک کا سیکھنا، قرآن پاک کے تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کی رعایت کر کے پڑھنا واجب ہے، ورنہ اگر وہ ایسے ہی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا. جس کو پڑھنا نہیں آتا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا کر دیتے ہیں، لیکن جس کو پڑھنا آتا ہے ان کے لیے قرآن نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کو ترتیل سے تلاوت کرنا. اللہ نے امت کو مقام مرتبے میں افضل بنا دیا. ساری دنیا میں جس طرح اللہ نے ساری دنیا میں خود خدا کو جو درجہ ہے سارے مخلوق پر، ساری کائنات پر جو درجہ خدا کو اللہ نے دیا، اسی طرح سارے انبیاء میں خود محمد رسول اللہ کو وہ مقام مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا. اسی طرح سارے مہینوں میں خود رمضان کو اللہ نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا. اسی طرح سارے راتوں میں خود شب قدر کی رات کو اللہ نے وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس وقت کو قیمتی بنائے. یہ وقت قیمتی ہے ہی اللہ کے نزدیک، اللہ کے نظر میں قیمتی ہے ہی ہے، لیکن ہم اپنی نظروں میں قیمتی بنائیں. ہم وقت کی قدر کر لیں، ہم وقت کو سمجھیں، وقت کو ضائع ہونے نہ دیں، وقت کو ضائع ہونے نہ دیں. گھر کے اندر 2 دن میں فنکشن ہے، بہت سارے کارڈ تقسیم کرنے ہیں، روپے دینے ہیں. آپ اپنے وقت کو کیسے قیمتی بناتے ہیں؟ اپنے وقت کو کیسے آپ بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ آرام نہیں کر سکتا، وقت کم ہے، وقت ختم ہو جائے گا تو پھر لوگ ہم سے چھوٹ جائیں گے، پھر ان تک میری دعوت نہیں پہنچے گی. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سنہرا موقع رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے. عشرہ پہلا گزر گیا، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کا بھی آدھا حصہ گزر گیا ہے. گنے چنے 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. رمضان گویا بروزن مہمان، اور مہمان جو ہوتا ہے تو اس کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، وہ چند دن کے لیے آتا ہے، چند وقت کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، اور اس مہمان کی قدر کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مہمان کی قدر کرتا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں. یہ رمضان ہمارے پاس آیا ہے، ہماری زندگیوں میں آیا ہے، معلوم نہیں رمضان کا مہینہ آئندہ سال آ تو جائے گا، لیکن ہم اور آپ رہیں گے یا نہیں معلوم. ہم اور آپ کی زندگیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہم اور آپ کی سانسیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس کا ہمیں علم نہیں. نہ آپ کو علم ہے، نہ مجھے علم ہے، نہ دنیا کے کسی بڑے عالم کو علم ہے. اللہ کے پاس وہ خزانے ہیں. اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو کیسے قیمتی بنائے. اب دیکھیں ایک ترتیب خاکہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اللہ کرے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو، آپ کو بھی عمل کی توفیق ہو. اللہ رب العزت غیر رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ بھی ایک گھڑی ہوتی ہے اللہ کو بہت پسند، ایک وقت ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند. فرشتے کثرت سے اس وقت ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. اس وقت کو قرآن نے کیا کہا؟ وَتَمَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وہ تہجد کا وقت ہے. غیر رمضان میں بھی تہجد کا وقت اور دنوں اور وقتوں میں افضل ہے. اب رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ سحر میں جو اٹھتے ہیں وہ تہجد کا وقت کہلاتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد نماز فجر کے وقت تک یہ سارا وقت تہجد کا ہوتا ہے، لیکن رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، سحر کے اوقات جیسا حصہ ہوتا ہے، تہجد کا وقت وہ وقت سب سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے عشاء کے نماز کے بعد کوئی بھی تہجد کی نیت کر کے نماز پڑھ لے گا، لیکن میٹھی نیند سو کر دن بھر تھک کر
دن بھر کام کر کے اپنے مصروفیات، اپنی ملازمت، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے اپنے جسم کی تھکان کو آرام دینے کے لیے، جسم کی تھکان کو اتارنے کے لیے اللہ نے جو رات بنایا ہے، اللہ نے جو رات بٹھایا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، جو رات کو اللہ نے بچھا دیا، رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے ہر انسان، ہر جاندار کے لیے۔ اب جب انسان کو آرام کا موقع دیا ہے، وہ انسان اپنے آرام کے وقت میں سے کچھ وقت نکالتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، لیلا الا قلیلا، اور سے قلیل ہے تو تھوڑا، خاص خلیل ہے تو دوست۔ ابراہیم خلیل اللہ وہ اللہ کے دوست ہیں، یہاں جو قلیل ہے اور سے یہ تھوڑا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے تھوڑے حصے میں میری عبادت کرنا، میرے سامنے کھڑے ہونا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جو تہجد میں پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت صحیح پڑھ لیتا ہے، اللہ کو اس کا تہجد کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر فرض نہیں تھی نماز، اس کے اوپر واجب نہیں تھی نماز، اس کے اوپر ضروری نہیں تھی نماز۔ وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفل نماز تھی، زائد نماز تھی، ایکسٹرا نماز تھی، اس نے اپنے اوپر پابندی کر کے 2 رکعت نماز بھی اگر پڑھ لے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بندہ مجھے بہت عزیز ہے، وہ بندہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور وہ بندہ، اس بندے کا نام نہیں لیا گیا کہ وہ حافظ ہوگا، عالم ہوگا، محدث ہوگا، مفسر ہوگا، تاجر ہوگا، ملازم ہوگا، روزے دار ہوگا، غیر روزے دار ہوگا، کچھ نہیں کہا۔ کہا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے کچھ حصے میں کھڑے ہونا اور نماز کو پڑھنا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ گویا معراج نبی علیہ السلام کی ہوئی ہے، لیکن امت کی بھی اللہ معراج کراتے ہیں۔ امت کی معراج تب ہوتی ہے جب ایک ایک امتی نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ امت کی معراج جب اس کا سبق اعادہ ہوتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، جب وہ تحیات میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، جب وہ نماز کی رکعت باندھتا ہے، تب اس کی معراج ہوتی ہے۔ اور تہجد کا وقت بھی معراج کا وقت تھا۔ اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام، رات کے حصے میں اللہ نے معراج کا سفر عطا فرمایا۔ معراج کے سفر میں جو پیغام دیا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا کی طرف سے پیغام، السلام علینا، نبی کے سوال کرنے پر خدا نے پیغام دیا تھا۔ نبی نے کہا اے اللہ یہ رحمتیں برکتیں تو میرے اوپر ہے، میری امت کو کیا ملے گا، میری امت کو کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کے وہ میرے وہ نیک بندے، آپ کے وہ نیک مخلص امتی جو آپ کی اتباع میں لگے رہتے ہیں۔ نبی کی اتباع کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا نبی کے لیے؟ نماز تہجد ضروری ہے، وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور امت کے لیے نماز نفل نماز ہے۔ جو کوئی تہجد میں اٹھ کر کھڑا ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، گویا معراج کا بھی وقت ہے، خدا کے قریب ہونے کا بھی وقت ہے، اور اس وقت ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، پورا گھر سناٹا ہے، پورے گلی پورے شہر میں سناٹا ہے، کوئی جاگنے والا نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ انفرادی، کوئی جماعت نہیں، انفرادی طور پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او فرشتو دیکھو میرے بندے کو، نرم بستر کو چھوڑ دیا، میٹھی نیند کو چھوڑ دیا، اپنے آغاز کو چھوڑ دیا، اپنے گدے کو چھوڑ دیا، اپنے چارپائی کو چھوڑ دیا، اپنے آرام کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ تم گواہ رہنا کل قیامت کے دن میں اپنی ذات سے اس کی بخشش کروں گا، میں اپنے طور پہ اس کی بخشش کروں گا۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ میرے نام پر جاگ رہا ہے، میرے نام پر سجدے کر رہا ہے، میرے نام پہ رکوع کر رہا ہے، میرے نام پر صدائیں لگا رہا ہے۔ کل قیامت کو سارے لوگ مصروف رہیں گے اپنے نام اعمال میں، اپنا نفس
نفسا نفسی میں اپنے گناہوں میں اپنے آپ میں مبتلا ہوں گے، ساروں کو چھوڑ کر میں اس کی مغفرت کروں گا جو ساری لوگوں کو چھوڑ کر ساری چیزوں کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تہجد میں ہم اٹھ رہے ہیں، جو شہر میں اٹھ رہے وہی تہجد کا وقت ہے، وہی افضل وقت ہے۔ دو نوالے کم کھائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن تہجد کی نماز پڑھ لیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ سوچتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو رہا، چلو اور کھا لو، یہ کھا لو وہ کھا لو، یہ پی لوں وہ پی لوں، ایک ایک منٹ دیکھتے جا رہے ہیں، پانی پیتے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو روزہ جلدی لگتا ہے۔ جو وقت سے پہلے اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، کھانے میں کمی کی بات نہیں، لیکن عین وقت جو کھانے کا زیادہ رواج جو چل پڑا ہے، تو یہ شہر کا جو وقت ہے وہ قیمتی وقت ہے۔ کہا تو اس وقت کو آپ بالکل ضائع نہ جانے نہ دیں، اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں، بچوں کو بھی تاکید، 2 رکعت نماز کا پڑھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 24 نبی علیہ السلام نے فرمایا 24 گھنٹوں میں، ہر زمانے میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، دن کے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ وقت جو اللہ سے قریب ہونے کا ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ ہم روزانہ تہجد کی نماز میں اٹھ رہے ہیں، بہت سارے بندے پڑھ رہے ہیں، انہی کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسجدوں میں خوشحالی ہے، محلے میں خوشحالی ہے، لیکن بہت سارے بندے ایسے ہیں جو نماز تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تہجد کے معنی آتے ہیں جد و جہد کے، کوشش کرنے کے، کوشش میں پڑھنا، جد و جہد کرنا، کیونکہ انسان اپنی نیند کو قربان کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ مکمل نماز پڑھنا ہے تو 12 رکعت، الحمدللہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز تہجد میں قرآن سننے کا بھی اہتمام کرتے رمضان میں، 12 رکعت کا قرآن، جیسے تراویح میں قرآن ہو رہی، 12 رکعت کا قرآن پڑھنے کا معمول بنا دیتے ہیں۔ اس لیے خدارا ہمارے نوجوان بچوں سے خصوصی گزارش ہے، یہ بڑے حضرات تو پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہمارے نوجوان بچوں کی نسل صحیح ہونے کے لیے، نوجوانوں کی زندگی بننے کے لیے، اولاد کی فکر میں ماں باپ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ نوجوان جوانی کی عمر میں ایک سجدہ کرنا بڑھاپے کے ہزاروں سجدوں سے افضل ہے۔ اللہ کل پوچھیں گے میں نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، قوت دیا، تو نے کیا کیا؟ کہیں گے اے اللہ اس جوانی کی عمر میں کچھ وقت میں نے تیری عبادت میں، تجھے یاد کرنے میں نے گزارا ہے۔ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نوکری، اپنی ملازمت، اپنی برکت، اپنی رحمت کی پڑی ہے، تو نماز تہجد کا اچھا موقع ہے، اور سحری تو ہو ہی نہیں ہے، اس وقت کو آپ قیمتی بنائیں۔ نماز فجر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ صبح کا جو سہانا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد کا جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، اس لیے قرآن کو غور سے سننے کا اہتمام کرنا، جب امام قرآن پڑھتا ہو اس وقت کو قیمتی بنانا، نماز کے بعد ذکر میں کچھ دیر اپنے آپ کو معمول میں لگانا، فجر کے بعد میں وقت بہت فائدے مند، اور صبح اذا تنفس، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دلوں کو اگر اطمینان ہوتا ہے، سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ نماز فجر کے بعد کچھ وقت ذکر اذکار میں لگا دینا چاہیے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے اشراق تک، ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے، پھر جیسے نماز اشراق کا وقت ہوا 2 رکعت وہ نماز اشراق ادا کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کے لیے فیصلہ لکھا جاتا ہے اس نے آج عمرہ کر لیا، اس نے آج عمرہ کر لیا۔ اب رمضان میں کتنے لوگ چاہ کر بھی ڈبل عمرہ نہیں کر سکتے،
اسٹامپ مار کے بھیج دیا آگے۔ بقرعید میں جتنے لوگ حج کرنے والے ہوتے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ رمضان میں عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں تو 4 گنا ہی بولوں بلکہ اور زیادہ ہے، تعداد میں دیکھا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، غیر رمضان میں بھی ہے، لیکن رمضان میں کرنا اور زیادہ ثواب ہے۔ نماز فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا، ذکر اذکار میں لگنا، ذکر اذکار میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو سکون ملے گا، آرام ملے گا، مجھے یاد کرنے سے سکون ملے گا۔ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا نہیں کرتے؟ کہ چھوٹا بچہ روتا بلکتا دودھ کے لیے، پانی کے لیے، غذا کے لیے، جب ماں کو دیکھتا ہے، ماں کا سایہ اس میں پڑتا ہے، تو کیا اس کا رونا بند نہیں ہوتا؟ جس طرح بچہ اپنی ماں اور باپ کے لیے تڑپتا ہے، اولاد اپنی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، ایک دوسرے کے ملنے کے بعد سکون ملتا ہے، قرار آتا ہے، چین ملتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے اے میرے بندو، میں نے تمہارا سکون، تمہارا آرام، تمہاری عافیت، تمہاری سلامتی، تمہاری خیر میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ کیوں؟ ہماری زبان ذکر کرے یا نہ کرے، ہماری زبان ذکر نہ کرے یا نہ کرے، ہاتھ کو الٹے شکل میں رکھیں تو ہمیشہ یہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا رہے گا۔ ہمارے دل سے آواز نکلے یا نہ نکلے، لیکن انگلیوں کی جو شکل وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں لکھا ہوا ہوگا۔ بہت ساروں کے ایسے کام جو ایسے رکھ کے اگر دیکھیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی نے کچھ نہیں سکھایا، لیکن بچہ روتا ہوا یہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے بچہ کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جو اللہ کو پکارے گا تو ماں باپ، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے اللہ اس کی حاضر، اس کی ضرورت کو مکمل کرے۔ دنیا کے ہر جاندار مخلوق پیدا ہونے کے بعد چڑیا میں چیچی کہتی ہو، پیدا ہونے کے بعد انسان کا لڑکا بھی روتا ہو، تو وہ سب کی آوازوں میں اللہ کی ندا ہے، وہ سب کی آوازوں میں اللہ کی صدا ہے، وہ سب کی آوازوں میں اللہ کی پکار ہے۔ پیدا ہوتے اللہ نے اس کو علم دیا کہ بھوک لگے تو اس طرح آواز دیتا رہے تو اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ اللہ نے خود فرمایا، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، اگر اے میرے بندوں اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، اپنے جسم کو آرام پہنچانا چاہتے ہو، میرے یہاں مقام مرتبے میں بلند ہونا چاہتے ہو، تو میرا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کر، میں تجھ پر احسان کروں گا۔ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، تو میری طرف آ، میری رحمت تیری طرف آئے گی، تو چل کے آ، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی۔ مانگنا نہیں آتا، دل ہی دل میں مانگ، جو ضرورت ہے دل میں ارادہ کر۔ مانگنے کا مطلب رٹا ہوا کلام نہیں ہے کہ امام خطیب جس طرح مانگے اس طرح مانگنا نہیں آتا، نہیں، یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ عام انسان کو جو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی ضرورت، جس کسی کے سامنے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو اناج کی ضرورت ہے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے، کسی کو ملازمت کی ضرورت ہے، کسی کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ کیسے عاجزی سے مانگتا ہے، کیسے انکساری کے ساتھ مانگتا ہے، وہ اپنی زبان میں مانگتا ہے۔ اللہ ہر زبان جاننے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے تورات کو الگ زبان میں نازل کیا، زبور کو الگ زبان میں نازل کیا، انجیل کو الگ زبان میں نازل کیا، قرآن کو الگ زبان میں نازل کیا، صحیفوں کو الگ زبان میں نازل کیا۔ ہر 25 کلومیٹر کی دوری پر جو انسان کا لب و لہجہ بدلتا ہے، جو بات کرنے کا طریقہ بدلتا ہے، ہر زبان سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ یہ نہیں کہ عربی میں مانگے تو ہی اللہ تعالیٰ سن لیں گے، اور فلاں زبان میں مانگے، اردو میں مانگے تو ہی اللہ تعالیٰ زبان سن لیں گے۔ ہم اپنی ضرورت کو اپنے انداز میں مانگنا، یہی ادا اللہ کو پسند ہے۔ چاہے بند کمرے میں مانگے
یا کھلے آسمان میں مانگے، یا مسجد میں مانگے، یا مدرسے میں بیٹھ کر مانگے، 4 لوگوں کے درمیان مانگے، یا اکیلے تنہا بیٹھ کر مانگے، جس حال میں بھی مانگے، مانگنا اللہ ضائع نہیں کریں گے کسی کا۔ جب بھی موقع ملے مانگتے رہے۔ ارے قربان جاؤں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی فلاح و بہبود کے لیے جو وقت آپ نکالتے تھے، امت کی رہبری، امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تبلیغ کے لیے، اس کے بعد آپ کا جو پرسنل وقت ہوتا، خالی وقت ہوتا، چاہے وہ مسجد میں ہو یا اپنے حجرے اپنے کمرے میں ہو یا سفر میں ہو، 2 کام کے لیے آپ فارغ کر لیتے، یا تو نماز میں ہوتے یا تو دعا میں ہوتے۔ تیسرا کام آپ نہیں کرتے۔ اپنی گھر کی ضرورت ہو جاتی، امت کی بہترین تعلیم ہوتی، تربیت ہوتی، اس کے بعد 2 ہی کام آپ علیہ السلام کے، یا تو نماز میں ہے یا تو دعا میں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں۔ کسی کو کوسنا مجھے شوق نہیں، کسی کو کوسنا یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں، لیکن اپنے نفس پر غور و خیال کرنا کہ یہ میرا وقت کہاں جا رہا ہے۔ جتنا آپ عبادت کرتے اتنا دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ ہمارے اندر بیلنس نہیں ہے، یا تو صرف دعائیں کریں گے اعمال نہیں ہے، یا پھر اعمال کریں گے دعائیں نہیں ہے، دونوں چیزوں میں اعتدال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو جس حال میں مانگنا ہے مان۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مانگنے والا جب مانگتا ہے، چاہے وہ آہستہ مانگتا ہو یا زور سے مانگتا ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے شہرت سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ شہرت وہ ہے جو کٹے تو پھر انسان بچے گا نہیں، اس لیے دل کے قریب بھی مانی گئی وہ رنگ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مانگ، میں تجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوں، جتنا کہ شہرت ہے اس سے بھی زیادہ میں تجھ سے قریب ہوں۔ اور جو بھی انسان دنیا میں مانگتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہو یا نہ ہو، نیک ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں 3 وجہوں سے۔ ایک، دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کو منظور ہے کہ بندے کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے۔ اگر بچے کو بخار ہے، تھوڑی سی کھانسی سردی ہے، زکام ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے آئس کریم چاہیے، مجھے آئس کریم چاہیے، مجھے آئس کریم چاہیے، تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا کچھ دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد کھانا، ابھی تو گلا خراب ہے، تیری پکار، تیرا مطالبہ ہمیں منظور ہے، کھلائیں گے لیکن تیری صحت کے بعد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں اس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اس دعا کے بدلے اس کو کیا دینا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیں گے اللہ تعالیٰ، دعا فوراً قبول نہیں، کچھ دیر کے بعد دیں گے، چاہے تو اللہ فوراً قبول کر لے، جس طرح ماں باپ اپنے بچے کی فوراً اس کی خواہش مکمل کرتے ہیں اس کی ضرورت کے حساب سے، اللہ تعالیٰ بھی فوراً اس کی دعا قبول کرتے ہیں، بعض مرتبہ مؤخر کر کے اللہ اس کو دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ دنیا میں دیتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں دعا قبول نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے دعا ہوئی پر قبول نہیں ہوئی، غلط بات۔ ہاں، حرام کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن دنیا کا ہر فرد بشر، دنیا کا ہر انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی تجارت سے ہو، حلال کمائی سے، جب وہ دعا کرتا ہے ہر حال میں اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال کے سامنے جب یہ نیکیاں سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی، یہ ثواب وہاں پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو ڈالر چلنے والے ہیں، دنیا میں تو دینار و درہم چلنے والے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی دینار و درہم چلنے والے نہیں ہیں، وہاں تو صرف نیکیاں چلنے والے ہیں۔ وہاں تو اللہ کہیں گے نیکی لاؤ ثواب لو، نیکی لاؤ درجہ پالو، نیکی لاؤ نیکی لاؤ۔ وہاں تو ایک سوال ہوگا کہ نیکی لاؤ نیکی لاؤ، اور جب وہاں پر نیکیوں کا ڈھیر کھول دیا جائے گا، بندہ عاجز کہے گا اے اللہ میں نے اتنے سارے نیکیاں کب کی، میں نے اتنا سارا ثواب میں نے کب حاصل کیا۔ اللہ مسکرائیں گے، کہیں گے اے میرے بندے جب تو نے دعا مانگی تھی میں نے تیرے لیے آخرت میں اٹھا کر رکھا تھا،
اپنے ماں باپ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں، دیکھو بیٹا یہ جائیداد ہے، اس وقت میں نے تم کو اس لیے نہیں دیا کہ تم جوانی میں کھاؤ گے پیو گے عیش کرو گے اڑا دو گے، مال کو سنبھال نہیں سکو گے، اس لیے یہ پونجی تمہیں جب عقل آ جائے جب دینے کے لیے میں نے اس کو اٹھا کر رکھا ہے۔ دیکھو یہ تمہارے زمینیں ہیں، یہ تمہارے مکانات ہیں، یہ تمہارا بیلنس ہے جو بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم ہونے کا ہے، اب تم اس کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر رکھ دیے ہیں دعائیں، اس وقت بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا کے لیے قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں آخرت کے لیے ہوتی، ساری دعائیں آخرت کے لیے ہوتی، کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، بندہ خواہش کرے گا۔ اس لیے دعا کرنے کے بعد اگر ہمارا کام نہ بنے، یہ الزام بالکل مت لگانا، اللہ کو بھی نہیں پسند بندہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تو کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا لیکن اٹھا کے رکھا، میں نے قبول کر لیا، میں موقع کی تلاش میں ہوں کہ یہ چیز کب دوں، اس دعا کے ذریعے سے بلاؤں کو کب ڈال دوں، اس دعا کے ذریعے سے مصیبت کو کب دور کروں، اس دعا کے ذریعے سے اس کی پریشانی کو کب دور کروں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا۔ یوں تو رمضان کے مہینے کے ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، لیکن خصوصاً سحر کا وقت، فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور افطار کا جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو بالکل ضائع نہ کریں۔ نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد جو 20-30 منٹ کا جو وقفہ ہے، جس کو نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، منع ہے، مکروہ لکھا ہے فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے، ائمہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے خاص کر کے رکھ دیا ہے۔ اور افطار کا جو موقع ہے وہ رمضان کے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ، تہجد کے علاوہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانے کا وقت ہے۔ تہجد کا معمول تو روز کا روز ہے، لیکن اس کے علاوہ افطار کا جو موقع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی فوراً سن لیتے ہیں۔ کیوں؟ ساری سہولتیں رہنے کے باوجود، سارے انتظامات ہونے کے باوجود، سامنے مشروبات ہیں، لوازمات ہیں، کھانے پینے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کوئی کھائے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، نہیں کھائے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنے نفس کو دبا کر، اپنے خواہش کو مار کر دن بھر بھوکا اور پیاسا رکھا اور اللہ کی گھڑی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس اسنا میں، اس وقت میں، اس لمحے میں، اس موقع پر جو بندہ جو دعا مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں تو مزدوری کا وقت ہے، اگر میں اس کو مزدوری نہ دوں تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کچھ شرم اور آ جاتی ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں بندہ دعا مانگتا ہے، مجلس میں بالوں میں سے کسی کے سفید بال ہو اور وہ دعا مانگے، میں دعا قبول نہ کروں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور نبی نے پیغام دیا مزدوری کو، مزدور کا کام لیتے ہوئے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو یہ نہیں پسند کہ مزدور کا کام پورا لے، پسینہ اس کا خشک ہو گیا، رات ہو گئی، پھر بھی مزدوری نہ دی جائے، اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ نبی کو بالکل ناگوار ہے ایسا انسان جو وقت سے پہلے اس کی مزدوری نہ دیتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، افطار کے موقع پر مزدوری کا وقت ہے، میں پیغام دیتا ہوں لوگوں کو اپنے حبیب، اپنے محبوب کے ذریعے سے کہ مزدوروں کو وقت سے پہلے مزدوری دو۔ اب جب تم مانگنے آ تو میں خالی چھوڑ دوں، لیکن تم اپنے افطار میں لگے رہتے ہو، تم اپنے لوازمات بنانے میں لگے رہتے ہو، تو اپنے ڈشیں بنانے میں لگے رہتے ہو، اس کو باتیں کرنے میں لگے رہتے ہو، ادھر ادھر دیکھنے میں لگے رہتے ہو۔ کتنا قیمتی موقع ہے، کتنی قیمتی گھڑیاں ہیں افطار کے موقع پر، لیکن ہر ایک افطار سجانے میں بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک افطار لگانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب بولے یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بندے کو نوازنا چاہتا ہوں، اس کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں، اس کی مانگ پوری کرنا چاہتا ہوں، اس کی حاجت پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ دعا کا اہتمام اگر نہ کرے، اجتماعی دعا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل انفرادی دعائیں۔ ہاں اجتماع جمع ہے تو اجتماعی طور پہ دعا کرے، بہت اچھی بات ہے، خدا را ان اوقات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری گھڑی ایک یہ ہے جب بھی انسان قرآن پڑھے، جتنی دیر بھی پڑھے،
جب بھی انسان نماز پڑھے جتنی دیر بھی پڑھے، جب بھی انسان ذکر کرے جتنی دیر بھی کرے، جب بھی انسان صدقہ خیرات کرے جتنا بھی کرے، جب بھی انسان کسی کے لیے اچھا کام کرے جتنا بھی کرے، ہر نیک عمل کے بعد جو گھڑی ہوتی ہے اللہ دعا فوراً قبول کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ترمذی علیہ رحمہ نے فرمایا نماز کے بعد دعا کرنا بھی افضل ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اسی لیے اپنے اپنے جو انفرادی اعمال ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، روزہ کھلانے کا معمول بنا رہے ہیں، گھر میں کوئی گھر والوں کو ساتھ دیا گھر میں کھانا وغیرہ بنانے کے لیے، کچھ بھی آپ نے نیک کام کیا، کام کے اختتام پر، کام کے ختم پر دعا کا اہتمام کر لیں۔ آپ کی دعا خالی نہیں جائے گی، آپ اپنی دعاؤں میں اس مسجد کے لیے بھی خیال رکھیں، اوروں کا بھی خیال رکھیں، امت مسلمہ کے بھی خیال رکھیں، مسلم ممالکوں کا بھی آپ خیال رکھیں، اور اپنے ماں باپ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کی خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ کی نیکی، ہر نیکی، چاہے اولاد دعا کرے یا نہ کرے، ہر نیکی ماں باپ کو ملتی ہے، ہر نیکی کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، چاہے ماں باپ باحیات ہو یا نہ ہو، ہر ایک کا ثواب اللہ تعالیٰ ماں باپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں، رمضان میں صدقہ و خیرات کا بھی خاص معمول بنائیں، مسجدوں کے جو ضرورتیں ہیں، اپنے رشتہ داروں کی جو ضرورتیں ہیں، محلے والوں کی ضرورتیں ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے لگے رہیں۔ آدمی کے پاس مال تنگ بھی رہے، کم بھی رہے، پھر بھی کوشش کرے کچھ نہ کچھ نکال کے دو، اللہ کہے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، دینے کی کوشش کر رہا ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں تو اور دوں گا، میں تو اور دوں گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کے فضائل بتاؤں گا صدقہ و خیرات کے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ جہاں عبادت کا، سنتوں کا اور عبادت کے آداب کا احترام کرنے کی اللہ نے توفیق دی، وہیں اللہ ہمیں توفیق دے اس مسجد کے خیال کرنے، اس مسجد کی ضروریات کی تکمیل کرنے کی بھی اللہ ہم کو توفیق دے۔ الحمدللہ صاحب خیر حضرات سے ایک اے سی لگ گئی ہے، لیکن وہ ایک اے سی ناکافی ہے، اس لیے اس کو بھی ناکافی ہونے کی وجہ سے باضابطہ عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ گرما کا موسم بھی آنے والا ہے، اپنے والدین یا اپنے مرحوم بھائی بہنوں کے نام پہ جو آپ اگر اے سی لگوائیں گے، ٹھنڈک نمازیوں کو پہنچائیں گے، تھوڑی دیر کے ان کو آرام ملے گا، اس آرام میں اپنی عبادت میں ان کو سکون ملے گا، تو یقیناً اس کا ثواب آپ کو اور آپ کے والدین کو، آپ جن جن کا ارادہ کرتے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچائیں گے۔ اسی لیے صاحب خیر، صاحب دل رکھنے والے اور صاحب خرچ کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں بھی اے سی لگوانے کا اہتمام کریں۔ اپنے گھروں میں تو ہم لگاتے ہیں، ہم سب مل کے 4 اے سی لگانا مسجد میں اللہ کے گھر میں یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ وہ مال پہ ہم فخر کرتے ہیں جو مال اللہ کے گھر کے لیے لگتا ہے، جو مال اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کے لیے قربان ہوتا ہے۔ ایسے مال خرچ کرنے والوں پر بھی ہمیں فخر ہے، وہ مال بھی فخر کرے گا کل قیامت کے دن، اے اللہ اس نے اپنا مال تیرے گھر کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین باقی دعوانا الحمدللہ۔ رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، اور اس وقت کو ہر وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، تنہے تنہا بھی رہیں تو ذکر کرتے رہیں، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، یا پھر اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو تسبیحات آپ کو یاد ہیں، جو کلمات آپ کو یاد ہیں، ان چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ معلوم نہیں کون سے وقت کو بہانہ بنا کر اللہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا دے اور ہمارے کام کے آسانی کا سامان بنا دے۔ اس لیے ذکر اذکار میں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو لگائیں، اور روزے کے متعلق جو باتیں ہیں اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر اس کا تذکرہ کریں کہ روزے کے فائدے کا تذکرہ کریں، روزے سے جو خصوصیات، جو برکات اللہ عطا کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح نکاح کے بعد دوسرے دن لوگوں سے سننا ہم شوق رکھتے ہیں کہ میں کھانے کا انتظام کیسے کرا، شادی کیسے کرا، لوگ کیسے بولتے ہیں کہ ان کو اطمینان ہوا نہیں ہوا، خوشی ہوئی نہیں ہوئی، کھانا کھلا کر مہمان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کھانا تو پسند آیا نا، وہ پروگرام انتظام جو ہوا وہ تو پسند آیا نا، اور سننے کے بعد دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی لیے ہم روزہ رہتے ہیں، اتنی بڑی قربانیاں ہم دیتے ہیں الحمدللہ، اسی لیے ہم اپنے گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کے فضائل کو ذکر کریں۔
اپنے گھر والوں سے کہیں کہ بھائی جتنے لوگوں کے کھانا آپ بنا رہے ہیں سب کا روزے کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے، سب کے روزے کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے۔ بچوں سے بتا دیں روزے دار کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس روزے کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے۔ کوئی روزے داروں کی مہمان نوازی کر رہا ہے اس کو بھی بتا دیں کہ روزے دار کو کھلانے کی وجہ سے اور بھی روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک دوسرے کے اندر خیر، ایک دوسرے کے اندر اچھائی، ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے زبان کی موتیاں نہیں جھڑیں گی لیکن اللہ کے یہاں درجہ بلند ہوگا۔ اگر ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کریں گے کہ اس کو میں بتاؤں گا، اس کو میں تانا دوں گا، اس کو میں کوسوں گا، اس سے نیکیاں ضائع ہوگی اور کچھ ملنے والا ہے۔ کھجلی کی طرح تھوڑی دیر مزہ دیکھے گا، اس کے بعد اپنے اعمال میں برکت بھی چلے جائے گی۔ اس لیے ان کے اعمال کے ذکر کرنے کے بجائے، ان کی حرکتوں کا ذکر کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں کو بیان کریں۔ یہ انسانیت کا پیغام ہے۔ اور آج نے اسی کو واضح انداز میں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ آپ لوگوں کی اچھائی تلاش کریں گے، اللہ دنیا والوں کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ آپ کی اچھائی تلاش کریں گے، آپ کے عیب کو نہیں دیکھیں گے۔ جس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی اچھائی کو دیکھتا ہے تو بیوی بھی شوہر کی اچھائی کو دیکھتی ہے، پھر برائیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں تو محبت کی زندگی برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح آپس میں بھی جو تعلق ہمارا ہے دوستوں سے، لوگوں سے، پڑوسیوں سے، مصلیوں سے، اسی طرح پہ رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کو اچھے ادب احترام سے دیکھنا۔ ہو سکتا ہے حاجی ہوگا، عمرہ کر کے آیا ہوگا، قرآن پڑھ رہا ہوگا، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، کوئی تو اس کا ذکر اللہ کو پسند ہوگا، کوئی تو اس کا صدقہ خیرات اللہ کو پسند ہے۔ ہر آدمی کو اس نظر سے دیکھنا، معلوم نہیں اللہ کو اپنا قریب کرنے کے لیے کون سے عمل کر رہا ہے، یہ اللہ کا قریب بندہ ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے، ہر آدمی اپنی انا کے بجائے دوسروں کے مقام مرتبے کو سمجھیں گے، اللہ خود اس کے مقام مرتبے کو اونچا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ذو القوة المتين، يا ذو العرش المجيد، يا ذو الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے ہمیں انعام کے طور پہ دیا تاکہ ہم اپنی گناہوں کی مغفرت کروا سکیں، تاکہ ہم تیرے قریب ہو سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ہمیں جو ضرورت ہے اس رمضان کے اعمال کی برکت سے وہ حاصل ہو سکے۔ اے اللہ اس رمضان کے ذریعے سے اعمال پر، فرائض پر عمل کرنا تو نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ گویا تربیت کا ہمارا مہینہ ہے۔ اے اللہ رمضان کے اعمال کو مکمل اہتمام کے ساتھ کرنے والا بنا، تہجد کا خاص پابند بنا دے۔ اے اللہ تہجد کے وقت کو چند گھڑی کے لیے ضائع ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تہجد کی نماز ہر حال میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ایک ایسی نماز ہے جس سے تیرا قرب حاصل ہوگا۔ اے اللہ تیری رضاعت نصیب ہوگی۔ اے اللہ تو خود شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اے اللہ تو خود ہم اپنا ذمہ دار بن جائے گا۔ اے اللہ ان نمازوں کا خاص اہتمام کرنے
کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ نماز فجر کے بعد ذکر کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دن بھر نوافل نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اشراق چاش کی نماز اوابین کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ افطار کے عین موقع پر جو مبارک گھڑی ہے اس وقت کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما، اس وقت کو دعاؤں میں لگنے والا بنا، ذکر میں لگنے والا بنا۔ تو جسے مزدوری لینے کا وقت ہے اے اللہ تو ہر حال میں مزدور کو مزدوری دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ اے اللہ چاہے دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، اے اللہ دونوں جہاں اور عافیت کے لیے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ افطار کا اہتمام کر رہے ہیں ان کے افطار کے اہتمام کو قبول فرما، جو خدمت میں لگے ہیں ان کی خدمت کرنے کو قبول فرما، چاہے مسجد کی صفائی میں لگے ہوں، مدرسے کے کام میں لگے ہوں یا اپنے گھروں میں اے اللہ روزے داروں کے سحر افطار کے کام میں ہماری ماں بہنیں لگی ہوں، ہر ایک کے خیال ہر ایک کی خدمت کو تو قبول فرما لے، ہر ایک کو نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کے بارے میں نمازی ہے، حاجی ہے، عمرہ کرنے والا، تہجد گزار، روزے دار، اے اللہ ان ناموں سے ہمارے دلوں میں احترام عطا فرما۔ اے اللہ ان ناموں سے ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کا احترام کریں گے، فرشتے ہمارا احترام کریں گے۔ اے اللہ ہم لوگوں کا احترام کریں گے، اے اللہ تو ہماری سنے گا۔ اے اللہ تیری نظر میں ہمارا درجہ بڑھ جائے گا۔ اے اللہ ہم لوگوں کی غیبت کریں گے، لوگوں کو تانے دیں گے، لوگوں کی برائی کریں گے، اے اللہ اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، رمضان کی برکت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ہماری زبان پہ شکایت کے بجائے لوگوں کی تعریف، لوگوں کے لیے خیر، لوگوں کے بھلائی، لوگوں کے رہبری کے الفاظ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ تراویحوں کا اہتمام چل رہا ہے، اے اللہ اور مزید اے اللہ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما۔ اس مسجد میں جو ایسی کا اعلان کیا گیا، ضرورت اخراجات کا اعلان کیا گیا، اے اللہ اس کو تکمیل فرما دے۔ اے اللہ تیرے گھر کے لیے مال کو خرچ کرنا بڑی عبادت ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ اے اللہ اس ثواب دارین میں حصہ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کی قرض کے بوجھ کو آسان فرما، پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو کامیابی عطا فرما۔ خصوصاً اس رمضان میں آئندہ جمعہ سے پہلے اعتکاف کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس مسجد میں، اس محلے میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں کسی نہ کسی کو اے اللہ 3-4 احباب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ان کے اعتکاف سے پورے محلہ برکت حاصل کرے، ان کے اعتکاف سے پورا محلہ سلامتی رہے۔ اے اللہ مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں بیٹھے گا، اے اللہ تو ناراض ہو جائے گا۔ اے اللہ تیری ناراضگی بہت بڑا عذاب ہے، اس عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اعتکاف میں بیٹھنا گویا تجھ کو منوانا ہے۔ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف میں بیٹھ کر تورات حاصل کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اعتکاف میں بیٹھ کر اے اللہ قرآن مجید کو حاصل کیا۔ اے اللہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کر ہم اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اے اللہ امت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اعتکاف میں بیٹھنے کے دلوں میں لوگوں کے اندر محبت، الفت، عافیت عطا فرما، ذوق شوق عطا فرما کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے تو شب قدر کی رات ہر حال میں مل ہی جائے گی۔ 10 دن کا اعتکاف عمل کرنے والا بنا، اس لیے کہ 10 دن کا اعتکاف سنت والا اعتکاف ہے، 10 دن سے کم والا اعتکاف نفل والا اعتکاف ہے۔ اے اللہ اعتکاف کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً ادارہ مدینۃ العلوم کو ترقی عطا فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، اس میں تعاون کرنے والوں کو ثواب دارین عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کو تو بے انتہا قبول فرما، جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو ہے، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ مولا ان سب کے جائز ضرورتوں کو، ان سب کے جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، دکانوں مکانوں میں خیر و برکت عطا فرما، نکاح کے مرحلے کو آسان فرما، بیوہ کو راشن دینے کے بجائے اے اللہ ان کے نکاح کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ مستقل ایک رہبر ان کو مل جائے گا، ضرورت مندوں کی ضرورت مکمل کرنے والا بنا، مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، فلسطین، شام اور برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ترکی اور شام کے مسلمانوں میں اے اللہ جو مال کا نقصان ہوا ہے وہ جمع بندی عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جتنے حضرات نام دیے ہیں دعاؤں کے
لیے اے اللہ نام بنام ہر ایک کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔